اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے. والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. اس وقت ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہے. اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے ماہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت، عشرہ ذی الحجہ کی خصوصیت و فضیلت اور قربانی کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے. خاص طور پر عشرہ ذی الحجہ بہت ہی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے، جس کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث میں مختلف انداز میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں. اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسلام کے سارے ہی مہینے محترم اور قابل عظمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خصوصی فضیلت و اہمیت سے نوازا ہے. ان میں سے ایک ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے، جس کا احترام شروع زمانے سے چلتا آ رہا ہے. ماہ ذی الحجہ کو مختلف عبادات کی وجہ سے خصوصی مقام اور امتیاز حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جیسا عظیم فریضہ اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے. ذی الحجہ کا پورا مہینہ یہ قابل احترام ہے، لیکن اس کے ابتدائی 10 دن بہت ہی فضیلت و عظمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفجر کی آیت نمبر 2 میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. اللہ تعالیٰ کا کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت و بلندی اور اس کی عظمت پر واضح دلیل ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو بابرکت اور افضل قرار دیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں بندوں کا نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کمال رحمت کی بدولت اپنے بندوں کو اپنی بیش بہا مواقع نصیب کرتا ہے، تاکہ بندے ان مواقع میں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، ان احکامات پر عمل کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، اطاعت و فرما برداری کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ ان اوقات کو غنیمت جانتے ہوئے ان ایام میں خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الايام، کہ بندے کا نیک عمل کرنا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ 10 ایام عبادات کے ہیں، غفلت کے نہیں ہیں. یہ اہل ایمان کی خوشی کے لیے ہے. ان 10 ایام میں سے ایک دن کا روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ہے. ان راتوں میں سے ایک رات کو جاگنا اور اس میں عبادت کرنا لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے. لہٰذا جس طرح سے دنیا کا طالب سیزن کو تلاش کرتا ہے کہ کون سا سیزن اور کون سا مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ایسے مواقع کو تلاش کرے جس میں اللہ تعالی بہت زیادہ اجر و ثواب سے بندوں کو نوازتا ہے اس کے نیک عمل پر. لہٰذا ان ایام میں ہمیں خوب زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ان ایام میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اسی لیے ہمیں روزہ رکھنا بھی چاہیے. سب سے آسان ترین عبادت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے ادا کریں. لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، بہت سارے حضرات جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو گھر میں ہی نماز پڑھیں. لیکن عشاء کی نماز خاص طور پر پڑھیں اور فوراً سو جائیں. اس میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں کسی بھی چیز میں. اس کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لیں. اگر
آپ رات کے آخر حصے میں جاگتے ہوں تو، اور اگر نہیں جاگ پاتے ہوں تو فجر کی نماز ہر حال میں جماعت کے ساتھ ادا کر لیں، اللہ تعالیٰ پوری رات اجر و ثواب کے اندر لکھ لیں گے۔ اب قربانی کے چند اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اسلام کی نظر میں قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس میں روپیہ پیسہ خرچ کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا مقصد اور اس کا منشا اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ متعینہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنا اور خون بہانا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ یہ جو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو ہمارا گوشت نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ ہمارا تقوی پہنچتا ہے، ہماری نیت پہنچتی ہے، ہمارا اخلاص پہنچتا ہے۔ لہٰذا ہمیں جانوروں کو قربان کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام پر خالص دل سے، نیت بالکل خالص ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، ہم جتنی رقم میں قربانی کے جانور کو خرید سکتے ہیں اتنا ہی رقم کسی غربا، فقراء، مساکین، محتاج کو امداد کر دیں اور ہمیں قربانی کا ثواب مل جائے، یہ بالکل نظریہ غلط ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنی چاہیے، چاہے قربانی کی شکلیں جو بھی ہوں، قربانی کے جانور جو بھی ہوں، اپنی استطاعت اور حیثیت کے مطابق ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے، تو قربانی ہر مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، مقیم، آزاد اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کی رقم اس کے پاس موجود ہو۔ آج کل بہت سارے گھر میں زیورات نہیں ہوتے ہیں لیکن بینک بیلنس ہے، روپیہ پیسہ ہے، اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے ہوتے ہیں، تو اگر چاندی سونا نہیں ہے لیکن اس کی مالیت اور اس کی رقم اس کے پاس موجود ہے، اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کا دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے مرد پر قربانی کرنا واجب ہے، اسی طرح سے عورتوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ لہٰذا اگر گھر میں شوہر اور بیوی دونوں صاحب نصاب ہیں تو دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے، کسی ایک کی قربانی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر باپ اور بیٹا دونوں کی ملکیتیں الگ الگ ہیں، دونوں صاحب نصاب ہیں، تو دونوں پر قربانی کرنا واجب ہے، کسی ایک کی قربانی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے اگر فرض نماز باپ پڑھتا ہے تو باپ کی نماز کا ثواب بیٹے کو نہیں مل سکتا، اسی طرح سے بیٹے کی نماز کا ثواب باپ کو نہیں مل سکتا، اسی طرح سے قربانی جو کرے گا اس کا ثواب اور اجر و ثواب اسی کو ملے گا، کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم مردے کے نام سے اپنے ماں باپ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے نام سے قربانی نہیں کریں گے، ہماری قربانی نہیں ہوگی، یا ہم ایک حصہ اپنے نام سے قربانی کرتے ہیں اور باقی حصے میں مردے کو شامل کر لیتے ہیں۔ تو خوب یاد رکھیے کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے پہلے اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو روپیہ پیسہ سے نوازا ہے، تو آپ خوب قربانی کیجیے مردے کے نام سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر کوئی ایک حصہ لیتا ہے اس میں مردے کے نام سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے خاندان کے پورے لوگوں کو اس میں شامل کر سکتا ہے۔ ایک قربانی کے اندر جو کہ مردے کے نام سے ہے تمام امت محمدیہ کو بھی شامل کر سکتا ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے 2 مینڈھا ذبح کیا، 2 مینڈھا قربان کیا اور فرمایا کہ ایک مینڈھا میری طرف سے ہے اور ایک مینڈھا میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہے، ان لوگوں کی طرف سے ہے جو اس سال قربانی نہیں کر سکے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مردے کے نام سے قربانی کرنے میں تمام افراد کو ہم شامل کر سکتے ہیں۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جانور کا دانت نہیں نکلا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، شریعت کے اندر جانور کی جو قید ہے وہ سال کے اعتبار سے ہے۔ اگر اونٹ اونٹنی ہے تو 5 سال کا ہونا ضروری ہے، گائے بیل بھینس ہے تو 2 سال کا ہونا ضروری ہے، بکرا بکری بھیڑ اور دمبا ہے تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے اگر کم کا ہے تو کسی بھی شکل میں قربانی اس کی درست نہیں ہوگی۔
اسی طرح سے قربانی کے جانور میں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کے وقت، جس وقت قربانی کے جانور کو ذبح کر رہا ہے کوئی دوسرا آدمی، اس وقت سارے شرکاء کا موجود ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کو یہ پتا چلے کہ قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ جس طرح سے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن کے اوپر چھری رکھتے ہیں اور چلاتے ہیں، اس سے یہ سبق دیا گیا امت محمدیہ کو کہ جانور کی محبت اس کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ لہذا ان ایام کو ہمیں غنیمت جانتے ہوئے قربانی کرنا چاہیے، اور 9 تاریخ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ایام تشریق کے یہ 5 دن ہیں۔ ہر فرض نماز کے بعد مرد و عورت پر ضروری ہے کہ وہ ایام تشریق کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں، عورت حضرات آہستہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے ایام کو ہمیں بابرکت بنانا چاہیے قربانی کر کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہرگز وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرتا۔ بہت ہی سخت وعید آئی ہے ان حضرات کے سلسلے میں جو پیسہ رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور اگر ہم یہ بہانہ کرتے ہیں تو دوسرے لوگ بھی یہ سمجھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو، لیکن اس کے پاس چونکہ پیسہ ہے، اور موبائل خریدنے کے لیے 20-20 ہزار ہے، 10-10 ہزار ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے 10 ہزار نہیں ہے، 5 ہزار نہیں ہے، 2 ہزار نہیں ہے، ایک حصہ کے لیے 2 ہزار لگتا ہے، 2500 لگتا ہے، کیا ہم ایک حصہ بھی نہیں لے سکتے؟ ہمیں قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے ایام کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ قربانی کے ایام کو ہمیں بہت ہی بابرکت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے، اور قربانی کے دنوں کے اندر ہمیں اچھے سے اچھا لباس کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، وقت پر عیدگاہ جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز بہت ہی خلوص کے ساتھ اور دل کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔